اسرائیل اپنے بایولوجیکل ہتھیار کے زیادہ تر ٹیسٹ ہندوستان کے سرزمین پر ہی کرتے ہیں۔ ہندوستان کے لکشدیپ جزیروں پر اسرائیلی سائنسدان بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز اور میں ہوں ماریا جدون۔ کیا ہندوستان اور اسرائیل ایران کے خلاف بایولوجیکل ہتھیار استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے، مگر شاید حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ وائٹ نیوز کی خصوصی انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سپلائی کیے جانے والے سیبوں کا 71% ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں چونکہ مسلم اکثریت ہے، لہٰذا سیبوں کی پیداوار اور تجارت زیادہ تر مسلمان تاجروں کے کنٹرول میں ہے۔ ہندوستان کا کشمیری مسلمان تاجر ہندوستان کو سیبوں کی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدن سے کشمیر کی تحریک آزادی کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور سیبوں سے حاصل ہونے والی آمدن سے پوری دنیا میں ہندوستان کے براہمن سامراج کو بے نقاب کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں ایران سے درآمد کردہ سیبوں اور کیوی فروٹ سے ایسپیڈیونس نرڈ اور اینیڈولا اور اناٹی نامی 2 ایسی زرعی بیماریوں کے جراثیم ملے ہیں جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں اگنے والے سیبوں کی پیداوار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان تاجروں کی سیبوں کی پیداوار تباہ کرنے کے لیے بایولوجیکل بیماریوں کا استعمال اور پھر اس کا الزام ایران پر لگانا کافی حیران کن ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر پہلے ہی پورے ہندوستان کا 71% سیب پیدا کر رہا ہے تو پھر ایران سے سیب ہی درآمد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایرانی فروٹ کو بدنام کر کے ہندوستان کے براہمن سرمایہ داروں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ ایک طرف ایران کو بدنام کیا تو دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے مسلم تاجروں کی سیبوں کی پیداوار پر حملہ کیا۔ ہندوستان کا براہمن سرمایہ دار چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے سیب آنا بند ہو جائے تاکہ ہندوستان کے براہمن تاجر جو مہنگا سیب اگاتے ہیں پورے ہندوستان میں وہ سیب بیچا جائے۔ یاد رہے کہ ہندوستانی براہمن سرمایہ دار اسرائیل کے ساتھ خصوصی دفاعی تعلقات رکھتے ہیں اور اسرائیل اپنے بایولوجیکل ہتھیار کے زیادہ تر ٹیسٹ ہندوستان کی سرزمین پر ہی کرتے ہیں۔ ہندوستان اپنی سرزمین پر بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربات کے لیے ماضی میں بھی مختلف ممالک کا اعلی کار بنتا رہا ہے۔ نندتا ہکسر ہندوستان کی مشہور شہری حقوق کی کارکن اور سپریم کورٹ کی وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ مسٹر پی این ہکسر کی بیٹی بھی ہیں۔ یاد رہے کہ مسٹر پی این ہکسر سابقہ ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے۔ نندتا ہکسر نے 2020 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ 1970 میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے نام پر CIA کو زرد بخار کے جراثیم ہندوستان میں تیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدوں کے تحت ایسی خبریں بھی ملتی رہی ہیں کہ ہندوستان کے لکشدیپ جزیروں پر اسرائیلی سائنسدان بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربے کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان کے اپنے شہریوں کو بھی بڑی مشکل سے ویزا لے کر ان جزیروں پر جانے کی اجازت ملتی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو ویزا ہونے کے باوجود 36 جزیروں میں سے صرف 3 جزیروں پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ ان جزیروں پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہندوستانی حکومت ادھر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ اس کا بھید تب کھلا جب عائشہ سلطانہ نامی ایک فلم میکر نے میڈیا پر یہ کہا کہ ہندوستانی حکومت لکشدیپ جزیروں پر بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربات بند کرے۔ اس بات پر نہ صرف عائشہ سلطانہ کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر اپنا بیان واپس لینے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔